دانشمند خاتون خیر القرآن کے سنہری دور میں مسلمان جذبہ جہاد سے ممور ہوا کرتے تھے۔ دشمن بھی ان کی عدالت و دیانت کے متعارف تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ تھا۔ وہ شہادت فی سبیل اللہ لا اعلیٰ کلمۃ اللہ کی امید لیے گھروں سے نکلتے اور اکثر غازی بن کر لوٹتے تھے۔ وہ دن کو میدان جنگ کے شاہ سوار اور رات کو مسلح پر اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ عبادت کرتے تھے۔ آج کے مسلمان تو طاؤس و رباب کے رسیا ہو کر ذلیل و خوار اور مقہور مکروز ہو گئے ہیں، لیکن وہ شمشیر و سناں کے شیدائی ہوا کرتے تھے۔ غیر مسلم اور انصاف پسند اقوام ان کی فتوحات کے لیے دعائیں کرتی تھی اور ان کی آمد پر پلکیں بچھا دیتی تھیں۔ الغرض وہ عمل اور کردار کے غازی تھے اور شہادت کی موت کے اس طرح طالب کہ جس طرح آج کے مسلمان زندگی کے طلبگار ہیں۔ ان عظیم اور پرعزم مجاہدوں میں سے ایک کا نام ابو عبد الرحمن فرق تھا۔ یہ شخص نہایت حسین و جمیل اور تندرست و توانا جوان تھا، کردار اور گفتار کا سچا اور خالص مومن، ساتھ ہی دنیاوی دولت کی فراوانی بھی تھی۔ 30,000 دینار اس کی مالکیت میں تھے۔ اس کی شادی بھی ایسی ہی خوبصورت اور خوبصیرت خاتون سے ہوئی جو بڑی ہی اطاعت و گزار اور نہایت فرما بردار تھی۔ اس درجہ کی وفادار کہ خاوند لمحہ بھر بھی جدا ہو جائے تو ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگتی۔ ابی فرق کی شادی کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وادی عقیق میں مدینہ کا علاقائی ثقافتی جشن برپا ہو گیا۔ پھر رات کی چاندنی نے سونے پر سہاگے کا کام دکھایا۔ اس ثقافتی جشن میں تمام لوگ اپنے من پسند حلقوں میں بیٹھے تھے۔ کئی شاعرہ کے حلقے قائم ہیں، لوگ ان کے اشعار سے محظوظ ہو رہے ہیں، اور کہیں علماء کے حلقے قائم ہیں، وہاں لوگ ان کے علمی منقشوں سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ کہیں ظریف طبیل بیٹھے لوگوں کو لطیفوں اور ظریفتوں سے ہنسا رہے ہیں۔ کئی علاقوں میں دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں تو کہیں حربی قسم کے کھیلے کھیلی جا رہی ہیں۔ الغرض لوگ اپنے اپنے فنون کی نمائش کر رہے تھے۔ بڑا عجیب سماں تھا۔ عورتیں مردوں سے الگ اپنے حلقے قائم کیے ہوئے ہیں اور اس حسن افراز منظر سے اپنا حصہ وصول کر رہی ہیں۔ وادی عقیق کے پاس والے پانی کے تالاب میں پاؤں لٹکائے محو گفتگو ہے اور ہنستی ہنستی ایک دوسرے پر پانی کے چھینٹے پھینک رہی ہیں اور پھر تھک کر ایک جگہ بیٹھ کر اپنی سہیلی کا انتظار کرنے لگی ہیں۔ جب انتظار طویل ہو گیا تو ایک نے کہا، پتہ نہیں سہیلا نے اتنی دیر کیوں کر دی، اس نے ان راتوں کے لطف کو کیوں فراموش کر دیا۔ آمنہ فرق کے محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، اس لیے اب وہ ہمیں کبھی نہیں مل سکتی۔ سہیلیاں وہ کوئی پہلی خاتون تو نہیں کہ جس کی شادی ہوئی ہو، ہم سب شادی شدہ ہیں، اس کے باوجود ہم نے سہیلیوں کو نہیں بلایا اور شوہر کا حق بھی ادا کرتی ہیں۔ آمنہ، لیکن سبھی کے شوہر فرق جیسے تو نہیں ہو سکتے۔ کیا تم نے فرق کے حسن و جمال اور شباب کی جھلک نہیں دیکھی؟ وہ نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان ہے اور بڑا دولت مند بھی۔ سہیلا کو ایک تو محبت کا نشہ ہے، دوسرا دولت کا، اس لیے وہ ہمیں فراموش کیے بیٹھی ہے۔ سہیلیاں اسے بچپن کی سہیلیوں کا خیال تو رکھنا چاہیے۔ آمنہ، اگر تمہیں یہی چیزیں نصیب ہو جائیں تو تم اپنے ماں باپ کو بھول جاؤ گی۔ وہ اس طرح کی باتوں میں مشغول تھے کہ ان کے پاس سے ایک نوجوان شاہ سوار ہتھیار زیب و تن کیے، سر اور منہ پر امامہ لپٹے ہوئے گزرا، جسے وہ پہچان نہ سکے۔ انہوں نے صرف اس قدر دیکھا کہ وہ لوگوں کی جماعتوں کو چیرتا ہوا دور دراز نخلستان کے وسط میں غائب ہو گیا ہے۔ یہ سہیلا کا شوہر فرق تھا۔ یہ حسین و جمیل نوجوان شادی کی بہاریں لوٹ رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کا اعلان ہو گیا۔ اس اعلان نے فرق کو دنیا کی ہر چیز سے بیگانہ کر دیا۔ شہادت کے طالب اس نوجوان نے سامان جہاد تیار کیا اور نہ صرف مال و متاع بلکہ اپنی وفادار اور حسین و جمیل بیوی سے بھی لا تعلق ہو گیا۔ بیوی کی ہزار منت سماجت کے باوجود اس نے روگردان ہو کر شہادت فی سبیل اللہ کا جذبہ لے کر مجاہدوں کے ساتھ محض جنگ پر چلا گیا۔ اس زمانے میں اسلامی افواج کا سمندر دنیا کے گوشے گوشے میں ٹھاٹھے مار رہا تھا اور فتوحات پر فتوحات حاصل کرتا ہوا براعظم یورپ، افریقہ اور براعظم ایشیا کے اکثر حصے پر قابض ہو گیا تھا۔ یعنی حق و صداقت کا عالم لہراتا وسیع و عریض سمندروں پر تیرتا ہوا چین، تشکند، ملتان و سندھ، ہسپانیہ، حسبہ اور ایشیا
پرسیا کو چاک تک اس طرح جا پہنچا کہ سورج ان کی سرزمین پر طلوع ہوتا اور ان کی سرزمین پر ہی غروب ہوتا تھا۔ فرخ نے اپنے گھر میں خوبصیرت نئی نویلی دلہن کو 30,000 دینار امانت کے طور پر دیتے ہوئے کہا کہ انہیں حفاظت سے رکھنا یہاں تک کہ میں جہاز سے واپس آ جاؤں، کیونکہ حق زوجیت تو ادا ہو گیا، مگر اللہ کا وہ حق کہ جس سے قوم سر بلند و سرخرو ہوا کرتی ہے ادا کرنا باقی ہے۔ جشن عقیق کی پر لطف راتوں نے ذہنوں پر یادگار نقوش ثبت کر دیا۔ دن گزر گئے، سہیلا جو اس جشن کو پر لطف بنانے میں سہیلیوں کا پورا ساتھ دیا کرتی تھی، موسلا دھار بارش والی رات میں چھپ جانے والے تاروں کی طرح جدائی کے آنسو بہتی ہوئی گھروں کے کونے میں چھپ گئی۔ سہیلیوں نے اس کی عدم شمولیت کا سبب دریافت کرنے کے لیے اس کے رازدان اور عزیز ترین سہیلی آمنہ کو بھیجا، لیکن آج سہیلا نہ تو اس سے گفتگو کرتی ہے اور نہ اس کی طرف دیکھتی ہے۔ واپسی پر اس نے سہیلیوں سے بیان کیا کہ وہ بڑی افسردہ خاطر اور بدحال ہے، گویا وہ پہلی سہیلا نہیں رہی۔ وہ سوچ و بچار میں غرق ہے، گویا اس کے دل میں آگ ہے جو اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی اور اسے بے چین کر رہی ہے۔ جب بھی میں نے بات شروع کی وہ تھوڑی سی آنکھیں کھول کر دیکھتی اور پھر بند کر لیتی۔ میں نے بچپن کی یادیں چھیڑی اور اس کے دل پسند اشعار سنائے اور اشب کے طرز و مزاح سے بھرپور شگوفے سنائے، لیکن وہ افسردہ بیٹھی رہی۔ جو نہیں میں نے فرخ کا ذکر کیا تو اس کا بدن جھومنے لگا، چہرہ تمتمانے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ فرخ سے متعلق باتوں سے محبت کرتی ہے اور ہجر و فراق کے رنج و الم کے گراؤ سے خوفزدہ بھی ہے۔ اس نے حنظل و ملال کے لہجہ سے کہا کہ افسوس وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اگر کوئی اور عورت اس مقام پر ہوتی تو وہ فاسق فجور میں مبتلا ہو جاتی اور بے حیائی اپنا کر اپنی دنیا عاقبت خراب کر لیتی اور برے پیشے سے خاندان اور قبیلے کے ناموس کو برباد کر دیتی، لیکن سہیلا اپنے تقوی، دینداری اور حسب و نسب کی بلندی کی بنا پر وفا شاعری کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہی اور آفت و عصمت کو محفوظ رکھنے کی بے نظیر مثال قائم کر گئی۔ ممکن تھا کہ وہ اپنے محبوب اور حسین و جمیل شوہر کے فرق جدائی کے سبب دیوانی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت کے سبب بچا لیا۔ سہیلا اپنی شادی کے بعد امید سے تھی، لیکن ابھی اس حالت سے بے خبر تھی۔ چند مہینوں کے بعد جب حمل کا اثار معلوم ہونے لگا تو رنج و الم زیادہ ہو گیا۔ وہ اپنی سہیلیوں سے الگ تھلگ رہنے لگی اور اس وحشت نے اس کی جمعیت خاطر کو پراگندہ کر دیا۔ وہ اپنے محبوب خاوند کی تصویراتی خوشبو سونگھنے کے لیے بار بار اپنا رخ مشرق کی طرف پھیر لیتی۔ وہ صبح شام مدینہ منورہ کی طرف سے آنے والے قافلوں سے فرخ کے متعلق دریافت کرتی، لیکن اس کے متعلق کچھ پتہ نہ چلتا۔ وہ راتوں کو چاند سے اور دن کو سورج اور صبح کو باد نسیم سے فرخ کی خیریت اور واپسی کا تصور باندھتی۔ سہیلا پر نیند حرام ہو چکی تھی۔ گزشتہ زندگی کے چند محبت بھرے لمحات اسے بے قرار کیے ہوئے تھے۔ اسے انہی لمحات کے پلٹ آنے کی چاہت اور شوق تھا اور اس فکر میں اس کے دیوانہ ہونے کا خدشہ تھا۔ اس مصیبت سے نجات کا کوئی رستہ ہو سکتا تھا تو یہی کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا تابعین اعظم سے کسی کا تعاون حاصل کرے جو اس سے رشد و ہدایت اور نیکی تقوی کی راہ پر گامزن رکھے، کیونکہ قلبی امراض سوائے دین اور تقوی کے اور کوئی چیز قابو نہیں پا سکتی۔ جب بھی کوئی محب یا عاشق اپنے لیے راحت و آرام چاہتا ہے تو اسے یہ چیز سچی توبہ اور اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سہیلا اپنا اکثر وقت مسجد نبوی میں گزارتی اور بزرگان دین کے واعظ و ارشاد سنتی اور زمین کے اس ٹکڑے پر عبادت کرتی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جس شخص کا دل روحانی بیماریوں سے سلامت ہو اور اس کی بصیرت اندھے پن سے محفوظ ہو، اس شخص کو اس ٹکڑے سے پھولوں کی خوشبو اور نعمتوں کو مزہ نصیب ہوتا ہے اور وہ تقوی کے دو پروں سے اڑ کر جنت کی سیر کرتا ہے۔ فرخ جہاد میں مصروف ہو گیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر چاند جیسا بیٹا دے دیا جو چند سالوں کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ سہیلا
نے اپنے بیٹے پر اپنی توجہ مرکوز کر دی اور اسے سرمایہ حیات بنا لیا۔ رات دن اس کی تربیت سے دل بہلاتی، اسے محبوب شوہر کی یادگاری سمجھاتی اور اسے اس کے گھر کی باتیں سناتی۔ جب کبھی کوئی قافلہ مشرق سے آتا، اس سے فروخت کے متعلق دریافت کرتی اور آج آیا اور ابھی آیا کی تخیل میں محور رہتی، اور اتنی محور کہ اپنے آپ کو اس کے بازوں میں پاتی اور اسے اتنی لمبی مدت گزرنے پر یاد کرتی۔ پھر بیٹا آ جاتا تو اس کے ناز و ادا میں مشغول ہو جاتی۔ اس عرصے میں قافلے آتے جاتے رہے لیکن فروخت کی خبر معلوم نہ ہو سکی۔ تا ان کا گھر کا خرچہ ختم ہو گیا، ہاتھ تنگ ہو گیا، صرف 30,000 دینار والا خزانہ باقی رہ گیا۔ سہیلا ایمانت کو ہاتھ نہ لگاتی اور بیٹے کو دلاسا دیتی، کہتی اے بیٹا کل تیرا باپ آ جائے گا اور اس کے پاس بہت سی رقم ہوگی تو ہم اس حلال روزی سے عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ بیٹا امی میرا ابو کب آئے گا؟ ماں ان قریب آنے والے قافلے کے ساتھ آئے گا۔ دونوں میں فروخت کا تذکرہ ہوتا رہتا اور اس طرح ان کا وقت کٹ جاتا اور ساتھ ساتھ روزانہ آنے جانے والے قافلوں سے فروخت کے متعلق دریافت جاری رہتی۔ ایک دن ایک قافلہ آیا، سہیلا نے اپنے محبوب شوہر کے متعلق اس سے خبر دریافت کی، اسے فروخت کی شکل و شباہت بتائی اور اس کا تعارف کروایا تو ایک شخص نے بتایا کہ اس نے اسی شباہت والے شخص کو اپنی آنکھوں سے میدان جہاد میں شہید دیکھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، سہیلا پر جو گزری وہ اس کا رب ہی جانتا ہے۔ وہ کیفیت الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، نہ الفاظ ہی میں اتنی سخت ہے کہ اس کے غم کو بیان کر سکیں۔ سہیلا مغموم و مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی اور اس نے اللہ رب العزت سے لو لگائی اور اپنے لختے جگر کو سرمایہ زندگی خیال کر کے علم و تقوی پر اس کی تربیت شروع کر دی۔ پورا خزانہ اس کی تعلیم و تربیت پر وقف کر دیا تاکہ وہ طالب علم کے لیے سفر کرے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ضرورت پر اسے کام میں لائے۔ سالہ سال بیت گئے، حکومت بدل گئی، حالات بدلتے رہے، لیکن اسلامی افواج کا سمندر کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا جھنڈا بلند کرتا ہوا، بدستور ٹھاٹھے مارتا ہوا، بڑے بڑے مارکے سر کرتا ہوا چین کی سرحد تک پہنچ گیا۔ خاقان چین اسلامی افواج کی ہبت سے لرز گیا۔ اس نے اسلامی افواج کے سپہ سالار حضرت قطبہ بن مسلمہ سے درخواست کی کہ وہ بغیر جنگ کے ہی ان کے مطالبات ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت قطبیہ نے فرمایا امیر المومنین نے قسم کھائی ہے کہ وہ سرے زمین چین کو روند کر ہی دم لیں گے۔ خاقان چین نے درخواست کی امیر المومنین اپنی قسم اس طرح پوری کر لیں کہ ہم اپنے ملک کی مٹی سے بھرا ہوا ٹوکرا ان کے قدموں میں ڈال آتے ہیں اور وہ اسے اپنے قدموں کے نیچے روند کر اپنی قسم پوری کر لیں۔ چنانچہ خلیفہ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی تو انہوں نے اس پر صاد کیا اور یوں پورا چین اسلامی حکومت کے سامنے سرنگوں ہو گیا۔ بالآخر اسلامی افواج منصور و مظفر واپس لوٹیں اور ان ممالک کی طرف متوجہ ہوئی جن کے باشندے اسلامی حکومت کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ فروخت کو ان مہمانوں میں 27 سال بیت گئے۔ اسلامی فوج کا یہ وظیفہ تھا کہ وہ دن کو فریضہ جہاد ادا کرتے اور رات کو کچھ وقت اللہ کے سامنے راز و نیاز کرتے اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے سرگوشیوں کا لطف اٹھاتے، پھر جسم کا حق ادا کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ مجاہدین اسلام فضل و شرف اور اخلاص کی عمدہ ترین مثال تھے۔ دن کو میدان کے شیر اور رات کو لرز و ترساں عابد و زاہد ہوتے تھے۔ ایک رات جب کہ پورا لشکر نوافل ادا کر کر سو گیا، فقط پہرے دار اور ایک شخص جاگ رہا تھا۔ فروخت کو محسوس ہوا کہ کوئی خفیہ ہاتھ اس کے دل کو چھو رہا ہے اور اسے اس کی ماضی کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ 27 سال کے عرصہ کو رات کے اندھیرے میں یاد کرتا ہے اور بے قرار ہو کر خیمے سے باہر نکل آتا ہے۔ اسی پرسکون رات جس میں پہرے داروں کے آواز کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں تھی، وہ فوج کے پڑاؤ سے باہر نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی پہرے دار اس کو نہیں روکتا کیونکہ سب اسے جانتے ہیں۔ شاید وہ اکیلا پرانا 27 سال مجاہد ہو جو کبھی لشکر سے جدا نہ ہوا ہو۔ وہ چل کر پہاڑ پر کھلی فضا میں مشرق کی طرف منہ کر کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے مغرب کی طرف
طرف منہ کر لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا دل پیسا جا رہا ہے۔ وہ عالم تصور میں اپنی سہیلا کے چاند جیسے مکھڑے کو دیکھنے لگتا ہے کہ وہ دروازے پر کھڑی سفر پر نہ جانے کی درخواست کر رہی ہے، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو رات چاندنی تھی، گویا ابھی کل ہی کی بات تو ہے۔ وہ عقیق کی راتوں اور اپنے ساتھیوں کو یاد کرتا ہے، پھر اپنی موجودہ صورتحال پر غور کرتا ہے کہ فی سبیل اللہ شہید تو ہو جاؤں گا، مگر اللہ رب العزت نے مجھ سے میری بیوی کے حقوق کے متعلق جواب طلبی کر لی۔ تو پھر تب وہ سہیلا کے متعلق سوچنے لگتا ہے کہ آیا وہ زندہ بھی ہے یا رنج و عالم سے فوت ہو گئی ہے، وہ مدینہ منورہ میں ہے یا کسی اور جگہ کوچ کر گئی، وہ وفاداری کے عہد پر قائم ہے یا شیطان نے اسے بے حیائی کی راہ پر لگا دیا ہے۔ 30,000 دینار کم و بیش 50 لاکھ رقم کے خزانے کے ساتھ کیا گزری ہوگی، محفوظ رہا ہے یا خرچ ہو چکا ہوگا؟ اگر وہ فوت ہو گئی ہے تو مال کے ساتھ کیا گزری؟ اسی طرح 27 سال عرصہ حیات کے وہ صفحات الٹنے لگا اور سوچنے لگا کہ جب اس نے بستر عروسی پر اپنی بیوی کو جدائی دی تھی تو اسے کتنی تکلیف اور کتنے غم اٹھانے پڑے ہوں گے۔ پھر وہ اسی لطف و سرور کا تصور کرنے لگا جو اسے سہیلا کی ملاقات سے حاصل ہوگا۔ چاہا کہ ابھی اڑ کر مدینہ پہنچ جائے۔ جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس کے سر اور داڑھی کے بالوں میں سے ایک بھی سفید نہ تھا، اب سارا سر اور داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں تو 27 سال سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نہ دیکھ سکا اور نہ ہی عقیق کی بارونق راتوں سے لطف اندوز ہوا اور نہ ہی بیوی کی خبر گیری کر سکا۔ فروغ کو بیوی اور وطن کی یاد ستانے لگی، چنانچہ اس نے فوراً امیر لشکر سے واپسی کی اجازت طلب کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ شدت شوق کی وجہ سے جہاں کئی رات پڑتی وہیں سے فوراً کوچ کرتا، اس طرح میدانوں اور شہروں کو طے کرتا اور سوچتا ہوا کہ یہ دینار جو مال غنیمت سے ملے ہیں یہ ان 30,000 میں جمع کروں گا جو میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں اور بقیہ زندگی آرام سکون سے بسر کروں گا۔ وہ اس قدر تیزی سے چلتا تھا گویا موت سے مقابلہ کر رہا ہو اور ڈر رہا ہو کہ مبادا کو وہ اسے رستے ہی میں نہ دبوچے۔ چنانچہ وہ گھوڑے کو آڑ لگاتا اور دوڑاتا ہوا جزیرہ عرب میں پہنچ گیا۔ جو ہی اسے وہاں کے ریگستان اور پہاڑ نظر آئے اس کا دل مچلنے لگا۔ وطن مألوف، بیوی اور دوستوں کی ملاقات کے وجد آفرین شوق سے اسے وہاں کی گرم ہوا ٹھنڈی معلوم ہونے لگی اور وہاں کا جسم کو جھلسا دینے والا سورج سایہ دار محسوس ہونے لگا۔ اسے وہاں کی ریت اور پہاڑ خوشنما دکھائی دینے لگے۔ جوں جوں وہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود کے قریب ہوتا جا رہا تھا خوشی سے جھومتا جا رہا تھا، اور جو ہی اسے جبل احد نظر آیا اس کا دل سینے میں رقص کرنے لگا۔ اسے وہاں وہ رونق نظر آنے لگی جو اس نے کبھی دیکھی نہ تھی۔ سرخ اور نیلے رنگوں والے پہاڑوں اور ریتوں کے سرخ ٹیلوں نے وہ کیفیت پیدا کر دی کہ جنہیں وہ دیکھتا ہی چلا جا رہا تھا اور رکتا ہی نہ تھا۔ جب وہ جبل احد پر پہنچا تو اپنے آپ کو سب تفکرات سے آزاد کر کر آنے والے لذیذ سرزنش کے لیے تیار کرنے لگا۔ اسے جب مدینہ نظر آیا تو اس کا دل خوشی سے پھولنے اور مچلنے لگا، اور جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئی تو اس نے سب چیزوں کو بھلا دیا۔ ان دنوں مسجد پر گنبد وغیرہ نہ بنے تھے، گھر کی بجائے مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ کیا تاکہ مسجد میں نماز ادا کریں اور پھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھیں۔ اس نے نوافل ادا کیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک حلقے کے شکل میں بہت سے لوگ جمع ہیں، بڑی بڑی پگڑیوں والے بزرگ ایک شخص کے ارد گرد بیٹھے درس سن رہے ہیں۔ اس نے دور ہی سے دیکھنے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اس نے اپنی پیشانی کے نصف سے زیادہ حصے کو عربی رومال سے چھپا رکھا تھا۔ چنانچہ وہ وہیں بیٹھ کر خطاب سننے لگا۔ واضح اور ارشاد ایسا تھا کہ فروغ کے دل میں یہ خیال مچلنے لگا کاش وہ بھی علم حاصل کرتا اور اس طرح کے منصب پر فائز ہو جاتا۔ عصر کی اذان ہوئی تو جلسہ منتشر ہو گیا۔ اس نے باجماعت نماز ادا کی اور اس کے بعد ساتھ والے نمازی سے پوچھا، یہ کون صاحب درس دے رہے تھے؟ نمازی، بڑا تعجب ہے، کیا تمہیں انہیں نہیں جانتے؟ یہ امام ربیعت
الرائے ہیں۔ بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ فروخ مسافر ہوں، ابھی ابھی سفر سے آیا ہوں۔ ربیعۃ الرائے کون ہے؟ نمازی، یہ اس شہر کے امام اور فقیہ ہے۔ یہ مالک بن انس، سفیان ثوری اور شعبہ کے استاد ہیں۔ ان کے حلق درس میں 40 افراد ایسے ہیں جو بذات خود حدیث کے امام ہیں۔ انہوں نے کیا خوب بیان فرمایا، بتاؤ تم نے اس جیسا بیان کبھی سنا؟ فروخ: واہ سبحان اللہ! اس گفتگو کے بعد فروخ نے گھوڑا کھولا اور نیزہ پکڑ کر اس پر سوار ہوا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ اپنے دروازے پر دستک دی تو گھر کے اندر سے ایک حسین و جمیل نوجوان نکلا۔ اس کے پیچھے فروخ کی بیوی سہلہ تھی، جسے فروخ نے پہلے ہی نظر میں پہچان لیا۔ نوجوان نے باہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نوجوان کی طرف دیکھ کر غیرت سے فروخ کا خون کھول اٹھا اور اسے ڈانٹتا ہوا گھر میں داخل ہونے لگا۔ نوجوان تعجب کرتا ہوا چلایا، نوجوان! اللہ کے دشمن، تو بغیر اجازت میرے گھر میں کیوں گھستا ہے؟ فروخ: اللہ کا دشمن تو ہے، تو میری بیوی کے ساتھ میرے گھر میں کیوں پھر رہا ہے؟ دونوں الجھنے لگے، جھگڑا طویل ہو گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، شاگرد بھی اپنے استاد کی مدد کو پہنچے۔ نوجوان کہہ رہا تھا، میں تجھے حاکم شہر کے سامنے پیش کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ فروخ: اللہ کی قسم، میں تجھے میرے شخص کے پاس ضرور لے جاؤں گا، تو میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ پھر رہا ہے۔ شور بلند ہوا، لوگوں نے ان کے باوقار تلمیذ کو دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ تلمیذ: جناب آپ کسی اور جگہ بھی تو ٹھہر سکتے ہیں۔ فروخ: جناب یہ میرا گھر ہے، میں ابو عبد الرحمن فروخ ہوں۔ جو ہی بیوی کے کان میں یہ آواز پڑی تو وہ لپکتی ہوئی آئی اور اس نے لوگوں سے کہا، یہ میرا خاوند ہے اور یہ نوجوان ربیعہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ مجھے الوداع کہہ کر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل گیا تھا اور رابعہ اسی وقت میرے بطن میں تھا۔ اتنا تعارف ہوتے ہی دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد فروخ گھر میں داخل ہو گیا۔ ربیعہ ضروری اشیاء لانے کے لیے گھر سے باہر چلا گیا اور یہ دونوں میاں بیوی بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ فروخ: سہلہ معاف کرنا، اللہ کے لیے مجھے بخش دے۔ طویل ترین غیر حاضری میرا بڑا جرم تھا، لیکن میں تجھ سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ سہلہ: کیا اب بھی تو مجھ سے محبت کرتا ہے، حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں؟ فروخ: سہلہ اخلاص ہی خوبی ہے اور یہی سب سے بڑھ کر خوبصورتی ہے۔ تو اب بھی مجھے دنیا کی تمام عورتوں سے خوبصورت لگتی ہے۔ کچھ وقت اس طرح کی گفتگو سے لطف اندوز ہونے کے بعد فروخ نے 4000 دینار سہلہ کو دیے اور کہا، اب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسودہ حال ہے، انہیں ان 30,000 دینار میں ملا لیجئے۔ تمہارے پاس وہ دینار محفوظ تو ہوں گے، ذرا مجھے وہ بھی دکھاؤ۔ سہلہ کچھ دیر توقف کر کے بولی، آپ نے مسجد میں نماز نہیں پڑھی؟ فروخ: ہاں پڑھی ہے۔ وہاں بڑا دلچسپ منظر دیکھنے میں آیا۔ مخلوق جمع تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا اور ایک عالم درس دے رہا تھا۔ سبحان اللہ! ایسا منظر تو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ بہت خوب بیان ہو رہا تھا۔ وہ تو کوئی بڑا ہی صاحب عالم شخص تھا، بڑے بڑے لوگ اس کے بیان سے مستفید ہو رہے تھے۔ اس کا بیان انبیاء کا کلام معلوم ہو رہا تھا۔ مجھے تو اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا کہ کاش میں بھی علم حاصل کر کے اس طرح درجہ فضیلت حاصل کرتا۔ سہلہ: کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ تم عالم دین بن جاتے اور 30,000 دینار کے آپ کے پاس نہ ہوتے؟ فروخ: واللہ مجھے یہ درجہ بہت ہی محبوب ہے، کاش میں بھی ایسا عالم دین ہوتا۔ سہلہ: کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ وہ دینار صرف ہو جائیں اور آپ کا بیٹا ہی ایسا عالم ہو؟ فروخ: اللہ کی قسم مجھے یہ بات بھی بڑی محبوب ہے کہ میرا لختے جگر ایسا عالم دین بن جائے۔ سہلہ: وہ عالم دین جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علماء اور عوام الناس میں درس حدیث دے رہا تھا، وہ آپ کا یہی بیٹا ہی تو ہے۔ میں نے وہ 30,000 دینار اس کی تعلیم پر خرچ کر دیے، کیا آپ 30,000 دینار کے بدلے اسے خرید نہیں لیتے؟ فروخ: کیا وہ عالم دین میرا ہی بیٹا ہے؟ اس کے پورے جسم میں سرور اور شادمانی کی لہر موجزان ہو گئی اور خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو امڈا اٹھے اور وہ فوراً مسرت سے اچھل کر گھر سے باہر آیا اور دیوانہ وار اپنے نوجوان بیٹے کو تلاش کرنے لگا تاکہ اسے دوبارہ اپنے سینے سے چپکا کر تسکین حاصل کر لے۔ چنانچہ یہی امام ربیعۃ الرائے آسمان علم پر ستارہ بن کر چمکا۔ نہ صرف
صرف یہ کہ خود امام تھا بلکہ بڑے بڑے ائمہ دین کا استاد بنا۔ پوری اسلامی دنیا اس ماں اور اس کے مایہ ناز سپوت پر فخر کرتی ہے۔ کاش کہ آج کی مائیں بھی اس دانشمند خاتون کی طرح ایمان اور تقوی کا چراغ ہاتھ میں لیے اپنے بیٹوں کی پرورش کریں اور انہیں علم و دین کے لیے وقف کر دیں۔